الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ آج کی گفتگو میں قرآن مجید کی عظمت اور اس کی ہماری زندگیوں میں اہمیت، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کو نازل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، اور آپ نے مکہ کے اس معاشرے میں جس میں آپ نے آنکھ کھولی، اسی قرآن مجید کی آیات کے ذریعے ان کے لیے ہدایت اور روشنی کا پیغام کیا، ان کو تاریکیوں سے نکالا اور روشنیوں کی طرف لے کر گئے، اور پورے ماحول کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ قرآن عظیم الشان کہ جس کا موضوع انسان ہے، جو ڈسکس کرنے کے لیے، جو مخاطب ہونے کے لیے مجھ سے اور آپ سے آیا ہے، جو انسانیت کے لیے ہدایت، ہدی للناس، جو انسانیت کے لیے ہدایت، ہدی للمتقین، جو انسانیت نے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کر لیں، اس کی بندگی میں آ جائیں، جو اپنی رضا کے آگے اللہ کی رضا کو قبول کر لیں، اور جو اپنی مرضی کے آگے کو اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو سر تسلیم میں اطاعت خم کر دیں۔ ایمان لانے والے متقین کے لیے بھی یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ سورہ یونس کی میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کو پیغام دیتے ہوئے، انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ نصیحت کہ جو دلوں کو گرمانے والی ہوتی ہے، جو دلوں کو نرم کر دینے والی ہوتی ہے، جو سامنے والے کو آپ کی جھولی میں ڈال دینے کے لیے کی جاتی ہے، یہ قرآن عظیم الشان تمام انسانیت کے لیے نصیحت ہے، رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے اس کو نصیحت قرار دیا گیا۔ اس میں یاد دہانی ہے، گزشتہ اقوام کے تذکرے ہیں، اس میں ان کے اوپر آنے والے عذاب اور ان کو ملنے والی نعمتوں کے تذکرے ہیں، اللہ کے ماننے والوں کا بھی تذکرہ ہے کہ ان کو کیا کیا نعمتیں نوازی گئی، اور جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کی وعید نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ انہوں نے کیا کرتوت تھے۔ یہ قرآن عظیم الشان جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا انسانیت کے لیے، اس کے اندر نصیحت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دی ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ ہے قرآن عظیم الشان کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن عظیم الشان، اس کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے کہ یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، انسان کو اس کی حیثیت، اس کا مقام بتاتا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں یہ قرآن عظیم الشان نازل ہوا ہے، اس کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ قرآن جب مکہ کے معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا، اس نے لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا، اس نے لوگوں کی زندگیوں کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے قرآن عظیم الشان وشفاء لما فی الصدور، اور اس قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے دلوں کی امراض کی شفا موجود ہے۔ کون سے امراض؟ جو روحانی امراض ہیں، جو دلوں کے امراض ہیں، انفرادی امراض بھی اور اجتماعی امراض بھی۔ یہ نفاق معاشرے کے اندر موجود ہے، جو گناہوں کا پورا ایک آماج کا سوسائٹی بنی ہوئی ہے، جو ماحول شیطانیت کے شکنجے کے اندر اور پنجوں کے اندر موجود ہے، طاغوت کے قبضے کے اندر موجود ہے، انسانوں کے اوپر انسان حاکم بن کر موجود ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، جو اجتماعی معاملات کے اندر مسائل پیدا ہو گئے، قرآن مجید ان سے شفا دینے والا ہے۔ یہ ہے قرآن عظیم الشان، یہ انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت۔ اور فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا گیا۔ مومنین کے لیے ہدایت اس طریقے سے
کہ اگر یہ ایمان لانے والے اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے والے دنیا میں آتے اور تصور کریں کہ یہ ہدایت قرآن کی ہدایت موجود نہ ہوتی، یہ قرآن عظیم الشان دنیا میں موجود نہ ہوتا، تو ہم ہدایت کا راستہ پانے کے لیے کہاں بھٹکتے؟ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ کیا تھا؟ اپنی عقل سے، اپنی غور و فکر سے، اپنے فہم سے، اپنے ادراک سے، اپنے شعور سے ہمیں ہدایت کے راستے کو پانے کی دوڑدھوپ و جدوجہد کرنی ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے ہدایت ہمارے لیے مومنین کے لیے اس قرآن کو بنا دیا اور رحمت بنا دیا، اور پھر فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، یہ اس نے کرم کیا۔ کیا کرم کیا؟ الرحمن، نہایت مہربان ہے وہ رب۔ کون ہے وہ رب؟ اس نے کیا کیا ہے؟ علم القرآن، اس نے قرآن مجید نازل کر دیا، انسان کے لیے ہدایت کا بندوبست کر کے رکھ دیا۔ کب؟ خلق الانسان، یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کی ہدایت کا بندوبست کیا۔ میں اس دنیا میں نہیں آیا تھا، لیکن میرے لیے ہدایت کا پورا انتظام کر کے رکھا گیا۔ وہ کیسے کیا گیا؟ وہ ایسے کیا گیا کہ یہ قرآن عظیم الشان جو اللہ کا کلام آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ نے اس کی ایک پریکٹیکل مثال، اس کا ایک پورا معاشرہ اس کے نتیجے میں قائم کر کے دکھایا۔ انسانی تاریخ سے گزر کے یہ دین ہم تک ان حالات کے اندر ہم تک پہنچا۔ یہ دین ہمارے گھروں میں موجود تھا، یہ ایمان ہمارے دلوں کی زینت بن کر آیا تھا۔ اور اس سے قبل رسول اللہ سے پہلے انبیاء کا ایک سلسلہ ہے جو ہر قوم کے اندر اللہ رب العالمین نے اتارا۔ اور اگر آدم علیہ السلام کی بات کریں تو کائنات میں، دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بندوبست کیا۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ آج کا مغرب کا تصور تاریخ انسانی کیا کہتا ہے کہ انسان نے تاریکی میں آنکھ کھولی ہے، جہالت کے اندر آنکھ کھولی ہے، جنگلوں کے اندر رہتا تھا، لباس اس کے پاس نہ تھا، کھانے پینے کا کوئی ڈھنگ سلیقہ تہذیب طریقہ نہیں تھا، اس نے اپنے تجربے سے گزر کے ان سب کو سیکھا اور تمدن کے ارتقاء کے اندر یہاں تک پہنچ گیا۔ جبکہ دین کیا تصور پیش کرتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا تو اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کا کام ڈیفائن کر دیا تھا، اس کا مقصد وجود طے کر دیا تھا، اور اس کو جو کام دنیا میں کرنے وہ طے کر دیا تھا، ہدایت کا پورا بندوبست کر دیا تھا۔ اور پہلا انسان نہیں تھا، وہ آدم تھے، وہ نبی بنا کر بھیجے گا، انسانوں کو ہدایت دکھانے والے، راستہ دکھانے والے ہدایت کا، ان کو وہ بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ قرآن عظیم الشان مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت اس کو بنایا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آیات نازل ہو رہی ہیں، ارشاد فرمائی جا رہی ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ مومنین کے پاس یہ قرآن عظیم الشان موجود ہے، یہ ان کے فساد موجود ہے، یہ اللہ کا فضل، اس کی مہربانی ہے، لہٰذا هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ دنیا کے اندر سمیٹ رہے ہیں۔ یہ قرآن عظیم الشان کہ جس کے اندر ایک انقلاب پر موجود ہے، اس کی آیات کے اندر انسانی تاریخ موجود ہے کہ جو انسان کو کھڑا کر دینے کے لیے آئی ہے، کہ جو انسان کو اللہ کے راستے پر چلنے اور ثابت قدمی کے ساتھ اس کے پیغام کو دنیا میں نافذ کرنے کا ایک مشن اس کے حوالے کر رہی ہے۔ اس قرآن عظیم الشان کی اس امانت کے طور پر قرآن نے ذکر کیا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ امانت، یہ بار گراں، یہ ذمہ داری انسانوں کو رب کی طرف بلانا اور رب کے ساتھ تعلق ان کا قائم کرنا، انسانوں کو بندگی کی، اللہ کی بندگی میں دینا، اس کام کے، اس فریضے کی انجام دہی کے لیے ہم نے یہ امانت زمین کے حوالے کی، ہم نے یہ پہاڑ کے حوالے کی، آسمان کے حوالے کی۔ فابین ان یحملنها واشفقن، انہوں نے ذمہ داری کو اٹھانے سے منع کر دیا، اس بار کے بوجھ تلے دب گئے۔ وحملها الانسان، انسان نے ذمہ داری کو اٹھایا، ہم نے اس بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا۔ اور انہ کان ظلوما جہولا، انسان تو ظالم اور جاہل واقع۔ اور اسی مثال کو ایک اور انداز میں، ایک اور پیرائے میں یوں بیان فرمایا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ یہ اگر کسی ہم پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ، اس کی خشیت سے، اس کی ہیبت سے۔ یہ قرآن عظیم الشان، اس کا انتخاب انسان کے لیے کیا گیا کہ انسان کے اوپر یہ کلام نازل ہوگا اور انسانیت کے اوپر یہ کلام نازل ہوا۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل کیا تھا۔ اس قرآن عظیم الشان کے اندر ایک درد موجود ہے، اس میں کرب موجود ہے، اس کے اندر ایک جذبہ موجود ہے، یہ بیٹھے وہ کھڑا کر دینے والی کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، پہلا حکم یہ دیا گیا کہ اقرا، پڑھو، یعنی کہ علم حاصل کرو، اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، اس پہ غور و فکر کرو۔ یہ قرآن عظیم الشان غور و فکر کی کتاب۔ آپ کو قرآن مجید کے اندر 700 سے زائد مقامات پر قرآن پر مشاہدہ، قرآن کا مشاہدہ، دنیا کا مشاہدہ کرنے،
قرآن پر غور و فکر کرنے کی دعوت ملے گی، عقل کا استعمال کرنے کی دعوت ملے گی۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے کیسے اونٹ کو پیدا کیا، تخلیق کیا؟ اور پورا ایک سلسلہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آسمان و زمین کی تخلیق میں اور دن و رات کے آنے جانے میں اولو الالباب، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ قرآن عظیم الشان انقلاب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن عظیم الشان کی دعوت مکہ کی گلیوں کے اندر پیش کی، صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن عظیم الشان کی دعوت مکہ کی گلیوں کے اندر پیش کی تو ماننے والے اس قرآن مجید کی آیات کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور نہ ماننے والے وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ملتا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست قرآن نہیں سنا تھا۔ الرحیق المختوم میں صفی الرحمان مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات خانہ کعبہ سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر جو کعبے کی دیوار پر چادر لٹکی ہوئی تھی وہاں کے اس کے باہر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اس دیوار کی آڑ میں چادر لٹکی ہوئی تھی ان کی آڑ میں چھپ گیا اور سننے لگا کہ رات کی تاریکی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ کلام تو سنو جس کلام سے ڈرایا جاتا ہے، جس سے روکا جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کا کلام سن کر لوگ ایمان لے آتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی آیات تلاوت فرما رہے ہیں، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ اس میں ذکر ہے قوم سمود کی تباہی کا تذکرہ، قوم عاد کی تباہی کا تذکرہ، اصحاب الیمین کا تذکرہ، اصحاب الشمال جنت والوں کا، جہنم والوں کا، نیکوکاروں کا، جہنم والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ سنتے گئے اور اس کے روب کے اندر آتے گئے اور اس روحانیت کے اندر گرتے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں لیکن قدم ہٹنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات تلاوت کی، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہ گھیر لو اس کو، جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ وہ کہنے لگے کہ یہ میں سمجھا میرے لیے آیات نازل ہوئی، میں نے بھاگنا چاہا لیکن میرے قدم چمٹ کے رہ گئے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ کیسا عجیب کلام ہے، یہ تو بڑا شاعرانہ کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ میں نے کہا یہ تو بڑا شاعرانہ کلام، یہ تو بڑی کہانت ہے۔ میں نے ادھر سوچا جواب مل گیا، آیات تلاوت کی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، تم غور و فکر نہیں کرتے، یہ کوئی کہانت نہیں ہے۔ سوال ذہن میں آیا پھر کیا ہے؟ تلاوت ہوئی، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بس پھر ٹھہرا نہیں گیا، میں یہاں سے رخصت ہو گیا اور گھر آ گیا، اور 3 دن تک وہ کیفیت آئی رہی کہ اب کیا کیا جائے۔ لہٰذا پریشانی کے عالم میں پھر تیسرے روز گھر سے نکلے، اور وہ واقعہ وہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ برہنہ تلوار ہاتھ میں تھی اور ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دوں گا، لیکن راستے میں روکنے والے نے روکا اور کہا کہ پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو، تمہاری بہن ایمان لا چکی ہے۔ وہاں جاتے ہیں اور قرآن کی آیات سنتے ہیں، اور پھر بہن پر تشدد، اور اس کے بعد دل کی ایک کیفیت بدلتی ہے، دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے، اور وہ جو برہنہ تلوار لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے جا رہا تھا، وہ خود آپ پر فدا ہو گیا اور اپنی جان دے بیٹھا، اور اللہ کے حوالے اور رسول کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلام کے مقابلے میں شدید تھا، وہ دشمن کے مقابلے میں شدید ہو گئے۔